السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث کا نمبر ہے 418. باب ازالت الجنب الادا عنہ قبل افادت الماء علیہ. یہ باب ہے کہ جنبے کا زائل کرنا، جنبے کا ہٹا دینا، جو بھی شخص کا ختم کر دینا، الادا عنہ گندگی کو اپنے آپ سے، قبل افادت الماء علیہ اپنے اوپر پانی اڈیلنے سے پہلے، اپنے اوپر پانی بہانے سے پہلے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غسل جنابت کا آغاز کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے آپ سے جو جسم کے اوپر آلودگی لگی ہوئی ہے، جو گندگی لگی ہوئی ہے، اس کو ہٹا لیا جائے. عن میمونۃ قالت توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ. میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضوءہ للصلاۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کے لیے وضو کرنے جیسا، یعنی غسل جنابت کے آغاز میں وضو اور نماز کے لیے وضو دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. غیر رجلیہ، سوائے اپنے دونوں پاؤں کے، یعنی دونوں پاؤں نہیں دھوئے. وغسل فرجہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شرمگاہ کو دھویا. حدیث کے جو الفاظ ہیں، آپ اس ترتیب کو اگر دیکھیں گے تو پتہ چلتا کہ پہلے شاید وضو کیا پھر شرمگاہ کو دھویا، ایسا نہیں ہے. پہلے شرمگاہ کو دھویا پھر وضو کیا. یہ راوی کی طرف سے الفاظ آگے پیچھے ہیں. وغسل فرجہ وما اصابہ، اپنی شرمگاہ دھوئی اور جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا تھا. ثم افاض علیہ الماء، پھر بہایا اپنے اوپر پانی. ثم نحى رجلیہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دور کیا، ہٹایا، نحا دور کیا یا ہٹایا، رجلیہ اپنے دونوں پاؤں کو. فغسلہما، بس ان دونوں کو دھویا. قالت، پھر میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہذہ غسلۃ للجنابۃ، یہ جنابت کے لیے غسل کا طریقہ ہے. غسلۃ غسل کا طریقہ یا غسل کی کیفیت ہے. للجنابۃ، جنابت کے لیے. جنابت کے لیے غسل کی کیفیت کیا ہے کہ پہلے اپنے شرمگاہ اور جو کچھ سے بگڑ تھا اس کو دھویا، پھر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، پھر اپنے اوپر پانی کو بہایا اور آخر میں وہاں سے پاؤں کو ہٹا کر اور آخر میں پاؤں دھوئے. تو جس وقت وضو کیا تھا اس وقت اپنے دونوں پاؤں نہیں دھوئے تھے. تو اس بارے میں جو روایات ملتی ہیں، ایک تو یہی کہ وضو کے ساتھ پاؤں کو دھو لینا، اور دوسرا کہ وضو کے بعد پاؤں کو دھو لینا. دونوں احادیث ثابت ہیں اور دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. باب مسح الید
بالارض زمین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. ہادہی آپ کے ہاں کیا ہے؟ غسلہ للجنابۃ یہ لکھا ہوا ہے. میرے پاس لکھا ہوا ہے اگر یہ لفظ ہیں تو ہادہی غسلہ جو للجنابۃ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنابت کے لیے غسل تھا. تو صورت میں ہا ضمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر یہ کہیں کہ ہادہی غسلۃ جو کہ میرے پاس لکھا ہوا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ غسلۃ فعلۃ کے وزن پر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک طریقہ غسلۃ غسل کرنے کا طریقہ یہ جنابت کے لیے غسل کرنے کا طریقہ ہے. حدیث کا نمبر ہے 418. ابھی ہم 419 پڑھ رہے ہیں. باب مسح الید بالارض بعد غسل الفرج. یہ بات ہے باب اس بیان میں کہ شرمگاہ کو دھونے کے بعد ہاتھ کو زمین پر ملنا. مسح الید ہاتھ کو پھیرنا ہاتھ کو ملنا بالارض زمین کے ساتھ بعد غسل الفرج شرمگاہ کو دھونے کے بعد. عن میمونة بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ. میمونہ بنت حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے یبدأ آغاز کرتے فیغسل یدیہ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے. ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ پھر پانی بہاتے. ثم یفرغ پھر ڈالتے بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ سے علی شمالہ اپنے بائیں ہاتھ پر. فیغسل فرجہ پس اپنی شرمگاہ کو دھوتے. سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھوتے. یضرب بیدہ علی الارض پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو زمین پر مارتے. کون سے ہاتھ کو؟ بائیں ہاتھ کو. ثم یمسحھا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ملتے زمین پر رگڑتے. ثم یغسلھا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دھوتے. یہ سارے اوصاف جو ہیں یہ بائیں ہاتھ کے ہیں. ثم یتوضأ وضوءه للصلاۃ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے آپ کا نماز کے لیے وضو کرنا. ثم یفرغ علی رأسہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہاتے اپنے سر پر وعلی سائر جسدہ اور اپنے پورے جسم پر. ثم یتنحى پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہٹ جاتے دور ہو جاتے. فیغسل ایک ہے نحا اور ایک ہے یتنحى. نحا کا معنی ہوتا ہے کہ خود دور کرنا نحا دور کرنا اور تنحى کا معنی ہوتا ہے خود ہٹنا. نحا کسی اور کو دور کرنا جیسے نحا رجلی اپنے پاؤں کو دور کرتے. اور یہاں پر کیا ہے ثم یتنحى پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود دور ہٹ جاتے. فیغسل رجلیہ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں پاؤں دھوتے. تو نحا کا معنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور کرتے اور یتنحى کا معنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور ہٹتے. عفان مطہر آپ کا کیمرہ کھلا ہوا ہے کیمرہ بند کر دیجیے. باب ابتداء بالوضوء فی غسل الجنابہ. یہ باب ہے کہ الابتداء آغاز کرنا بالوضوء وضو کے ساتھ فی غسل الجنابہ جنابت کے غسل میں. ایکو ساؤنڈ زیادہ ہے کم ہے سمجھ نہیں آیا. باب الابتداء بالوضوء فی غسل الجنابہ جنابت کے غسل میں وضو کے ساتھ آغاز کرنا. حدیث کا نمبر ہے 420. عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل
من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے جنابت سے غسل یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ثم توضأ وضوءه للصلاة پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے نماز کے لیے وضو کرنے جیسا ثم اغتسل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ثم یخلل بیدہ شعرہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلال کرتے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے بالوں کا. اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے مطلب اپنی انگلیوں کے ذریعے سے اپنے بالوں کا. حتی اذا ظن یہاں تک کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گمان ہو جاتا یعنی یقین ہو جاتا کہ انہ قد اروى بشرتہ کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تر کر لیا ہے. اروا سیراب کر لیا ہے, تر کر لیا ہے, گیلا کر لیا ہے. بشرتہ اپنی کھال کو یعنی سر کی کھال گیلی ہو گئی ہے, تر ہو گئی ہے. افاض تو بہاتے علیہ اپنے اوپر الماء پانی 3 مرات 3 مرتبہ تو پھر 3 مرتبہ اپنے اوپر پانی بہاتے. ثم غسل سائر جسدہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پورا جسم دھوتے. تو اس سے پتہ چلا کہ غسل جنابت کا کے آغاز میں وضو کرنا ہے, اور یہ بھی پتہ چلا کہ اپنی سر کے بالوں تک پانی پہنچانے کے لیے انگلیوں کے ذریعے سے انگلیوں کی مدد سے تر کیا جائے گا, اپنے بالوں کا خلال کیا جائے گا. باب التیمم فی الطہور یہ باب ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا. التیمم دائیں طرف سے آغاز کرنا فی الطہور پاکیزگی حاصل کرنے میں. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم پسند کرتے تھے دائیں طرف کو مستطاع جس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو استطاعت ہوتی فی طہورہ اپنی پاکیزگی میں یعنی وضو کرنے میں یا پھر غسل کرنے میں, وتنعلہ اور اپنے جوتے پہننے میں, وترجلہ اور سر میں کنگھی کرنے میں, وقال بواسط ایک اور واسطے سے یہ حدیث ہے کہ فی شأنہ کلہ اپنے تمام معاملات میں. تو دایاں طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شرف عطا کیا ہے, ایک مقام عطا کیا ہے. تو ہر اچھا کام, ہر نیک کام, ہر بابرکت کام وہ دائیں طرف سے کرنا, اور ہر وہ کام کی جس سے اپنے آپ کو یا تکلیف دینے والے کام یا گندگی کو دور کرنے والے جو کام ہیں تو وہ بائیں طرف سے کرنا. سر ایک سوال ہے, اگر کوئی شخص طہارت کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ پر پانی لگتا ہے, اگر اس پانی کے قطرے کپڑوں پر گر جائیں تو کیا وہ ناپاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں. انسان کا جو وضو کیا ہے وہ پانی ہے, انسان جس پانی سے وضو کرتا ہے اور پانی گر جاتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. تو دائیں طرف سے کام کون کون سے کرنے ہیں؟ وہ طہارت کا جو ہے طہارت یعنی استنجا کرتے ہو جو پانی سے. اچھا وہ شاید استنجا طہارت عموم کہتے ہیں, عرف میں کہتے ہیں. دیکھیے اگر استنجا کرتے ہوئے جو آپ نے پانی استعمال کیا, بائیں ہاتھ کو آپ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں استنجا کرتے ہوئے, اور وہ پانی ضروری ہے کہ وہ نیچے گرے, آپ کے کپڑوں کو نہ لگے. اگر وہ پانی آپ کو پتا ہے کہ اس پانی کے اندر مثال کے طور پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اور وہ آپ کے کپڑوں کو لگا, انسان کو عام طور پر پتا ہوتا ہے کہ اب پاکیزگی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر شروع میں آپ نے پانی جو ہے وہ استعمال کیا اور وہ پانی اڑ کر آپ کے کپڑوں کو لگا تو ظاہر بات ہے وہ پانی نجاست سے ہوتے ہوئے آپ کے کپڑوں کو لگا ہے,
لیکن اگر پاکیزگی حاصل ہو گئی اور اس کے بعد جسم سے ہوتا ہے وہ پانی آ کے کپڑوں کو لگتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے، بس یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ ناپاکی نہ ہو. ٹھیک ہے. حدیث کا ترجمہ ہے کان النبی، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یحب پسند کرتے، التیمن دائیں طرف کو، مستطاع جس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام استطاعت رکھتے، جس قدر طاقت رکھتے دائیں طرف کو پسند کرتے تھے، فی طہورہ اپنی طہارت میں، وتنعلہ اور اپنے جوتا پہننے میں، وترجلہ اور کنگا کرنے میں، وقال بواسط ایک واسطے سے یہ ہے کہ فی شأنہ کلہ اپنے تمام معاملات میں. یہاں انہوں نے کچھ چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں، مثال کے طور پر کپڑے کو پہننا، کپڑے پہننے کا آغاز بھی دائیں طرف سے کرنا چاہیے، شلوار پہننا، جی ہاں، اور اسی طرح موزوں کو پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، مسواک دائیں طرف سے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح سرما لگانا، اس کا بھی آغاز دائیں طرف سے ہونا چاہیے. جب آپ ناخنوں کو تراش رہے ہیں تو ناخنوں ایک تو دائیں ہاتھ سے اور دائیں طرف سے، اسی طرح جی ہاں. یہ کس نے کہا؟ یہ تو میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، اول مرہ اسمع. ناخن کاٹنا تشہد کی انگلی سے سٹارٹ کرنا، یہ کس نے کہا ہے؟ حدیث میں ہے، سنا ہے، سنا ہے. سنی سنی باتوں پر جنوں دھیان نہیں دینا چاہیے. کیا جمعے کے دن جو مسنون اعمال بتائے گئے ہیں ان کے اندر یہ ہے یعنی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا سنت ہے، یا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن تخصیص کے ساتھ حکم دیا کہ جمعے کے دن ناخن کاٹا کرو؟ یہ عمومی سنت ہے. آپ جمعرات کو کاٹیں، جمعے کو کاٹیں، ہر ہفتے کو، اتوار کو، جب بھی. ہاں بالکل. دیکھیے اگر عمومی طور پر عمل کرتے ہیں کہ جمعے کے دن بالکل، کیونکہ یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے تو اس میں اچھی طرح پاکیزگی حاصل کریں، تو اگر اس طور پر اس کو، کیونکہ ویسے ہی ناخن کاٹنا سنت ہے، اور اگر جمعے کے دن اس نیت سے کیا جائے تو اس پر اجر ہے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ نہ کہ جمعے کی سنت ہے، جمعے کے دن کو خاص کر کے اس کو جمعے کی سنت قرار دینا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو دائیں طرف سے کرنے ہیں، تو اس میں ناخنوں کو تراشنا اور اسی طرح مونچھوں کو تراشنا. دایاں ہاتھ میں نیل کٹر پکڑیں، جب آپ دائیں ہاتھ کو جو ہے اس کو ناخن کاٹیں گے تو ایک ہی ہاتھ میں کیسے ہوگا؟ یہ جادو سے ہوگا؟ نہیں، بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے. جی ہاں، اس صورت میں ظاہری بات ہے بائیں ہاتھ سے. جی ہاں بالکل. نہیں ایسا نہیں ہے، آپ چھوٹی انگلی سے شروع کریں دائیں ہاتھ کی اور انگوٹھ سے کھائیں، پھر دوسرے انگوٹھ سے لے کر چھوٹی انگلی تک. چھوٹی انگلی سے آغاز کریں گے، ٹھیک ہے. آگے اسی طرح جو ہے کہتے ہیں کہ مونچھوں کو تراشنا، اس کا آغاز بھی دائیں طرف سے ہونا چاہیے، اور بالوں کو کنگھی دینا. اسی طرح ایک حدیث کے اندر حکم آیا ہے بغلوں کے بال اکھاڑنے کے بارے میں، تو اگر کوئی اکھاڑتا ہے تو اس کو بھی دائیں طرف سے اس کا آغاز کرنا چاہیے. سر کو جو ہے موڑنا، سر کو اس کے اوپر بلیڈ پھیرنا یا بال کٹوانا اکیلے. اس طرح نماز سے سلام پھیرنا، اور طہارت کے جو اعضاء ہیں ان کو دھونا، وضو کرنا. اسی طرح بیت الخلاء سے نکلنا، کھانا پینا، مصافحہ کرنا، حجر اسود کو چھونا، یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو ہمیں دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے.
جبکہ جو بائیں ہاتھ سے کرنے کے ہیں یعنی دائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو بائیں اس کے اندر ایک اور چیز ہم سے بڑھ رہی گئی، اور وہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تقسیم کے لیے تو ہم اس کو دائیں طرف سے جو ہے نا اس کا آغاز کریں. اگرچہ جو شخص یعنی قابل احترام ہے وہ ہمارے بائیں طرف ہی کیوں نہ بیٹھا ہو جس کو ہم دینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو حق ہے وہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے کا ہے. اور جو بائیں طرف سے کام کرنے ہیں جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، اور اسی طریقے سے استنجا کرنا، اور اگر جو وہ یعنی اگر مثال طور پر اپنے ناک کو صاف کرنا ہے تو وہ بھی بائیں ہاتھ سے کرنا، اور اپنے کپڑوں کو اتارنے کا جو آغاز ہے ٹھیک ہے نا وہ تو ہم جو ہے جب پہنیں گے تو دائیں طرف سے، اتارنے کا آغاز بائیں طرف سے کریں گے. اور اسی طرح موزہ اتارنی ہو تو پہلے ہم اتاریں گے بائیں پاؤں کا اور پھر دائیں پاؤں کا. میرے علیہ علماء نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں تو یہ جس قدر ممکن ہو سکے دائیں طرف کو اہمیت دی جائے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ دونوں دائیں ہاتھ ہیں، اور یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی کیا کیفیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اگر بائیں طرف بیٹھنے والے والد ہوں، اب یہاں پر جو حق ہے وہ دائیں طرف والے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ دودھ آیا تھا، ایک مشروب تھا، ایک طرف چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے سے پوچھا کہ کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ دودھ آپ علیہ خود پیا، اور فرمایا کہ میں ان کو دے دوں. تو کہا کہ جو آپ کا بچہ ہوا ہے میں اس کے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا، کیونکہ آپ نے جو پیا اس کے اندر برکت ہے، جو بچہ ہوا ہے اس کے اندر خیر ہے، تو میں اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا، اور کہا کہ یہ میں ہی پیوں گا. تو اس صورت میں اگرچہ والد ہی کیوں نہ ہو لیکن یہاں پر سنت کی اہمیت ہے. ناخن جو ہیں یہاں پر یہ قید نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کاٹنے ہیں، ناخن کاٹنے کا آغاز دائیں طرف سے کرنا ہے، یہ نہیں کہ ناخن دائیں ہاتھ سے کاٹیں گے. اگر دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹنے ہیں تو دائیں ہاتھ سے تو نہیں کاٹ سکتے، دائیں طرف سے آغاز کریں گے. باب ترک مسح الرأس فی الوضوء من الجنابۃ، یہ باب ہے کہ سر کے مسح کو چھوڑ دینا جنابت سے وضو کرنے میں. اگر آپ جنابت سے وضو کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے تو یہاں پر اگر آپ سر کے مسح کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ آپ نے جب پورا سر دھونا ہے تو مسح کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر کر لیتے ہیں تو پھر یہ کہ یہ وضو یوں سمجھے کہ آپ نے اس کو پورا اسی طریقے سے کیا جو نماز کی طرح وضو کرنا ہے. لیکن یہاں پر اس معاملے میں جو جنابت کے کو ختم کرنے کے جو وضو کیا جاتا ہے اس میں کچھ چیزوں کی گنجائش ہے. ان میں سے ایک تو یہی کہ سر کے مسح کو چھوڑ دینا، اور جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ پاؤں کو آخر میں دھونا، مگر نہ وضو کے درمیان جو پے در پہ دھونا اعضاء کو ضروری ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وضو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہم اعضاء کو پے در پہ دھوئیں. اگر مثال کے طور پر ہم وضو کر رہے ہیں، درمیان میں پانی ختم ہو گیا یا درمیان میں ہم نے کوئی اور کام کر لیا اور اتنا وہ فاصلہ آ گیا کہ ہمارے وضو کے اعضاء آدھے خشک ہو گئے جو ہم نے پہلے وضو کیا، اور بیچ میں ہم رکے رہے، پانی ختم ہو گیا یا ہم نے بیچ میں کوئی اور کام کیا، اس کے بعد اگر وضو کریں گے تو وہیں سے سٹارٹ نہیں کریں گے بلکہ شروع سے ہمیں اس کا آغاز کرنا ہوگا. جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم وضو کرتے ہیں اور اپنے سر کے مسح کو چھوڑ ہی دیتے ہیں اور پاؤں آخر میں دھوتے ہیں، بیچ میں پورا یہ غسل کرنے کا گیپ آ جاتا ہے، تو اس کی شریعت میں یہاں پر اجازت موجود ہے. اور اگر ہم عام طور پر جنابت نہیں ہے عمومی غسل کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ طریقہ نہیں ہوگا. عام طور پر جو ہم غسل کرتے ہیں مثال پر آرام کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں وضو کرتے ہوئے سر کے مسح کے بعد اور پاؤں کو دھونے میں اتنا لمبا گیپ نہیں ہونا چاہیے، وہ پھر جو سنت کے مطابق ہوگا. ہاں جی، جنابت کے غسل کے اندر اس کی اجازت ہے، مگر وضو کے اعضاء کو پے در پہ دھونا لازمی ہے. عن ابن عمر ان عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
अनिल गुस्ल मिनल जनाबते। उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाबत से गुस्ल के बारे में सवाल किया। आगे रावी कहते हैं वत्तसक़तिल अहादीस अला हादा, वत्तसक़तिल अहादीस, और जमा हो गई अहादीस अला हादा, इस पर, यानी गुस्ल के बारे में, गुस्ल जनाबत के बारे में जो तमाम अहादीस जमा हो गई वो इस पर जमा हो गई, और वो क्या है, वो आगे आ रहा है, यानी तमाम अहादीस का खुलासा वो उन्होंने बयान किया। वत्तसक़तिल अहादीस, और अहादीस जमा हो गई अला हादा, इस पर, यानी अभी जो आगे बातें आ रही है इस पर तमाम अहादीस जमा है, तमाम अहादीस का इत्तेफाक है, इत्तसक़त जमा हो गई। यब्दउ, आगाज करेगा, फयुफ़रिग़ु, बस वो बहाएगा, अला यदिहिल यमना, अपने दाएं हाथ पर। शेख साहब ये जुमला किसका है? अबू अब्दुल रहमान का है, इमाम नसई का, वत्तसक़तिल अहादीस अला हादा। इससे मुराद हदीस आयशा और इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, और ये जो वो यहाँ पर उन्होंने वाज़ह आवाज़ तो नहीं किया, ये लगता है कि ये इमाम नसाई रहमहुल्लाह का ही जुमला है। मतलब उनके खुलासे को जवाब है। सर, जब हम रोजाना की नहाते हैं तब भी गुस्ल कर सकते हैं। नहाना, गुस्ल करना, दोनों का माना एक ही है। गुस्ल जनाबत की जो खास कैफियत है वो रोजाना जो हम नहाते हैं और जनाबत लाहिक नहीं होती तो उस अंदाज से इख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक खास हुक्म है जनाबत की सूरत में। और अगर हम ऐसे नहाते हैं, अच्छी तरह नहा लें, कोई जो हो, यानी उसके अंदर हरज की बात नहीं है, लेकिन ये कि अगर वजू करेंगे तो वजू इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे जनाबत में होता है। पहले सारा वजू कर ले फिर पानी बहा ले, ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि पहले नहा ले, अगर आम नहा रहा है तो पहले नहा ले और फिर बाद में वजू कर ले। इसकी वजह क्या है कि मुमकिन है कि दरमियान में उसके जिस्म को हाथ लग जाए और उसका वजू टूट जाए, तो बेहतर ये कि वजू वो आखिर में कर ले। आवाज इको कर रही है, तो अभी भी आवाज में मसला है। यब्दउ, बंदा आगाज करेगा, फयुफ़रिग़ु, बस पानी बहाएगा, अला यदिहिल यमना, अपने दाएं हाथ पर, मर्रतैनि औ सलासन, 2 मरतबा या 3 मरतबा। तुम्मा युदखिलु यदहुल यमना फिल इनाई, फिर दाखिल करेगा अपना दायां हाथ बर्तन में, फयसुब्बु बिहा अला फर्जिही, बस पानी बहाएगा उसके जरिए से, अला फर्जिही, अपनी शर्मगाह पर, दाएं हाथ से शर्मगाह पर पानी बहाएगा, व यदहुल युसरा अला फर्जिही, और उसका जो बायां हाथ होगा उसकी शर्मगाह पर होगा। दाएं हाथ से पानी बहाएगा और बायां हाथ शर्मगाह पर होगा और उससे शर्मगाह को धोएगा। फयग़सिलु, बस वो धोएगा, मा हुनाका, जो वहां पर होगा, हत्ता युनक़ियहु, यहां तक कि वो उसको साफ कर लेगा, शर्मगाह को अच्छी तरह धोकर साफ कर लेगा, इर्द गिर्द के जो जिस्म का जो हिस्सा है उसको भी साफ कर लेगा। युनक़ियहु, साफ कर लेगा, नक़ीयुन से लिया गया है जी। तुम, फिर, यदअु, वो रखेगा, यदहुल युसरा अला तुराब, अपने बाएं हाथ को, अला तुराब, मट्टी पर, जिसे शर्मगाह को धोया था। इंशा, अगर वो चाहे, अगर वो चाहे, मतलब ये फर्ज नहीं है, क्योंकि अगर उसको पता है कि मेरे जिस्म को, मेरे हाथ को कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो फिर अगर चाहे तो रख ले, चाहे तो ना रखे। लेकिन अगर उसको पता है कि जिस्म पर कुछ लगा हुआ था और बाएं हाथ से मैंने उसको साफ किया, तो फिर हाथ को मारना होगा। इसमें ज़ेरे नाफ बाल साफ करना नहीं है, वो फितरत के उमूर में से है। तुम यग़सिलु यदैहि, फिर जब अपने बाएं हाथ को जमीन पर मारा
تو پھر اس کے بعد یہ کرے گا کہ انشاء اگر وہ چاہے ثم یصب پھر پانی بہائے گا علی یدہ الیسری اپنے بائیں ہاتھ پر، وہ ہاتھ جس کو اس نے زمین پر ملا تھا اور اب اس کے اوپر دوبارہ سے وہ پانی بہائے گا تاکہ وہ مٹی ختم ہو جائے، حتی ینقیہا یہاں تک کہ وہ اس کو صاف کر لے، بائیں ہاتھ پر جو مٹی لگی تھی اس کو وہ صاف کر لے، ثم یغسل یدیہ ثلاثا پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوئے گا 3 مرتبہ، وَيَسْتَنْشِقُ وَيُمَضْمِضُ اور ناک میں پانی چڑھائے گا اور کلی کرے گا، وَيَسْتَنْشِقُ اور ناک میں پانی چڑھائے گا، وَيُمَضْمِضُ اور کلی کرے گا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ اور اپنا چہرہ دھوئے گا، وَذِرَاعَيْهِ اور اپنی دونوں باہوں کو، اپنی دونوں بازوؤں کو، اپنی کیا کہیں گے ذراعیہ اپنی دونوں ہاتھوں کو، لیکن ہاتھ تو ہمارا یہی ہوتا ہے نا کوہنیوں کو، وذراعیہ اور اپنی دونوں کوہنیوں کو، ویسے کوہنی کے لیے مرفق لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کیا کہتا ہے اردو میں؟ بازو تو یہ ہوتے ہیں نا ذراع، ٹھیک ہے یہ تو مرفق یعنی کوہنی ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے ذراع ہم جانتے ہیں لیکن اردو میں لفظ ہاتھ اسے کہتے ہیں نا، اسے بھی کہتے ہیں اسے بھی کہتے ہیں اور اسے بھی کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بھی کہتے ہیں، ایک ہی لفظ سے سارے کام چلا لیتے ہیں جی، میرا سمجھ گئے نا وذراعیہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جی، ثلاثاً ثلاثاً 3 مرتبہ، انگلش میں فرق ہے یا تو جیسے اپر ہاتھ اپر ہینڈ لوور ہینڈ، صحیح اسی طرح اردو میں اوپری ہاتھ، صحیح ہاتھ کا اوپری حصہ، صحیح نیچے کا حصہ، صحیح، حتی اذا بلغ رأسہ یہاں تک کہ جب سر تک پہنچے گا، لم یمسح تو سر کا مسح نہیں کرے گا، اور یہ ہے محل استشہاد، یہاں سے دلیل لی ہے کہ سر کا مسح نہیں کرے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے گا، جب سر تک پہنچے گا تو سر کا مسح نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ اور اس کے اوپر پانی بہائے گا، فَهَكَذَا اس کے اوپر پانی بہائے گا، اب آگے حدیث کو چھوڑ دیا، بگرنا آگے کیا ہے احادیث کے اگر ہم ذخیرے کو دیکھیں، ایک طرف پانی ڈالے گا پھر دوسری طرف پھر درمیان میں، پھر یہ کہ سر کا جو خلال کرے گا، اس کے بعد پھر پانی بہائے گا دائیں طرف سے بائیں طرف سے، اور پھر پورے جسم کے اوپر، اور آخر میں وہ پاؤں دھوئے گا اس جگہ سے دور ہٹ کر، فَهَكَذَا كَانَ غُسْلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی طرح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل، فیما ذکر جو ذکر کیا گیا، پہلے کلی یا ناک میں پانی، پہلے کلی کریں گے ناک یعنی پہلے ایک ہی چلو سے کچھ پانی منہ میں ڈالیں گے کلی کے لیے، اور اس کا کچھ بچا ہوا حصہ اس کو ناک کے اندر ڈالیں گے، اور پھر یہ ہے کہ کلی باہر کر کے اس کو باہر نکال کر پھینکیں گے، اور بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو جھاڑیں گے، اور اگر چاہیں تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے ناک کے اندر کو بھی جو ہے وہ صاف کریں، اور یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا جائے گا، تو اسے کرنے سے کلی بھی اس کو یوں کر رہا ہے کہ وہ غسل جنابت میں آخر تک چلی جائے، حلق کے انتہا تک، اور اس طرح جو باقی پانی بچ رہا ہے اس کو بھی اسی طرح ناک میں اوپر چڑھائیں کہ وہ اوپر تک چلا جائے، بس اوقات جو بندہ نیا کر رہا ہوتا ہے اس کو گوتا آ جاتا ہے، لیکن پانی اچھی طرح چڑھانا ہوگا، ہادا یہ، اور ہاکدا کا معنی ہوتا ہے اس طرح، حدیث میں آیا ہے جی ہاں، وَيَسْتَنْشِقُ وَيُمَضْمِضُ ناک میں پانی چڑھائے گا اور کلی کرے گا، مطلب ایک ہی ہاتھ سے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ناک میں پانی چڑھا کر تو کلی نہیں کریں گے، پہلے کیونکہ ساری احادیث کی ذخیرے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہی طریقہ کار ہے وضو کرنے کا، کہ پہلے کلی کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، تو یہاں پتہ چلا اس حدیث سے کہ غسل جنابت میں جب ہم وضو کریں گے تو اس کے اندر سر کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پانی کا بہانا جو ہے اس کا قائم ہوگا،
جی ہاں سر. باب استبراء البشرۃ فی الغسل من الجنابۃ، یہ باب ہے کہ استبراء البشرۃ، اپنی جلد کو، البشرۃ جلد کو تر کرنا، استبراء تر کرنا، البشرۃ جلد کو، فی الغسل من الجنابۃ جنابت سے غسل میں، جنابت سے غسل میں اپنی جلد کو تر کرنا ضروری ہے. ہاں اس میں اختلاف ہے کہ کیا اس کو ملنا بھی ضروری ہے، تو اکثر علماء ملنے کی ضرورت کے قائل نہیں ہیں، یعنی ضرور کہتے ہیں کہ وہ ضروری نہیں کہ اس کو ملا بھی جائے. مثال پر پانی بہا لیا، اب آپ کو پتا ہے کہ پانی لگ چکا، اتنا کافی ہے، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پانی بسا اوقات بہانے کے باوجود بسا اوقات پانی وہ جلد تک وہ پہنچتا نہیں ہے، تو دل تک پہنچانا ضروری ہے. چاہے پانی کے اندر آپ ڈبکی لگائیں، چاہے پانی اپنے اوپر ڈالیں، چاہے مل کر، بہرحال پانی جو ہے وہ جلد تک پہنچانا ضروری ہے. مثال کے پر ہم بسا اوقات کچھ ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جسم کے اوپر پانی بہاتے اور اس کو لگتا نہیں، وہ گزر جاتا ہے. جیسے بسا اوقات کچھ تیل ہوتے ہیں یا اس طریقے سے کچھ یہ میک اپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ جو لگائی جاتی ہیں تو وہ دلہن رو رو کر حشر خراب کر دیتی ہے، لیکن اس کا میک اپ خراب نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا ہے، وہ واٹر پروف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ظاہری بات ہے اس طریقے اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس سے جو ہے یعنی اس کو ہٹانا ضروری ہے، اس کو کھرچنا ضروری ہے. لیکن جو اتنا خرچہ کر کے وہ کرے گی تو کیا اس کے بعد وہ وضو کرے گی؟ عام طور پر جو دلہنیں ہوتی ہیں نماز پڑھتی ہیں اس موقع پر کہاں یاد کہاں رہتا ہے، جو خاص وہ جب اتنا بڑا میک اپ، یہ مہنگا میک اپ کروا کر آئی ہو تو پھر تو ظاہری بات ہے، اللہ ماشاء اللہ. جی اگر صرف جو ہے اگر یوں بات کریں کہ صرف میک اپ کرنا، یہ جو نا وہ اسراف کے اندر نہیں ہے. ہاں یہ کہ بہت زیادہ میک اپ کرنا یعنی اور وہ کہ اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ 25,000 روپے میں میک اپ ہوتا ہے. اچھا مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی جو نا وہ آمدنی حلال کی ہو، محنت مزدوری کرتا ہو اور وہ جو نا وہ 1 لاکھ روپے صرف اسی چیز پر جو نا اڑا دے. یہاں لوگ جو نا وہ کھانے کے لیے بھوکے مر رہے ہیں اور یہ 2-3 گھنٹے کے لیے اتنا. وقت اور نماز نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر یعنی پہلے وضو کر لیا اور بعد میں میک اپ کر لیا تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے وضو کرنے کی اور غسل جنابت پہ، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ غسل کرتے ہو یا وضو کرتے ہوئے جسم کے اوپر پانی کا لگنا ضروری ہے. پانی محض گزارنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ جلد اچھی طرح گیلی ہو جائے. جی ہم پڑھ سکتے ہیں بالکل، نماز اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. ضروری ہی ہوتا ہے کیونکہ سر پہنچتا نہیں ہے تو بہ جائے گا، اصل شریعت کے اندر حکم جو ہے نا وہ پانی پہنچانے کا ہے، چاہے وہ پانی جس طریقے سے پہنچے. مثال طور اگر آپ پانی کے اندر بار بار ڈبکیاں لگا رہے ہیں، وہاں ملنا ضروری ہے. پانی کے اندر آپ نہا رہے ہیں وہاں پر اور مسلسل نہائے جا رہے ہیں تو وہاں تو ہر جگہ آپ کا پانی پہنچ جائے گا. تو مطلب یہ کہ اس کو ملنا ضروری نہیں ہے، نہ وضو میں اور نہ ہی غسل میں. اگر ملیں تو ٹھیک ہے کیونکہ حدیث سے ذکر ملتا ہے، لیکن اصل چیز ہے وہ پانی بہانا اور پانی کا جسم کو لگنا اور جلد کا گیلا ہونا. جی مجھے لگتا ہے شک ہے کہ وہ حصہ میرا خشک رہ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں تم اپنا ہاتھ گیلا ہاتھ لگا دو. صحیح. باب استبراء البشرۃ، یہ باب ہے کہ جلد کو گیلا کرنا، فی الغسل من الجنابۃ جنابت سے غسل میں. اگر ناخن بڑے ہو جائیں تو ناخن کی جو نچلا حصہ ہے، اندرونی حصہ، اس تک پانی پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، وغیرہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا. اچھا اگر ہم نے وضو کر لیا
नाखून हमारे बड़े हैं, वजू करने के बाद हमने नाखून को काटा, उसके बाद वो जगह तो खुश्क रह गई ना, नाखून जो हमने वजू करने के बाद काटा, तो नाखून काट ना वजू करने के बाद अगर हम नाखून काटते हैं तो क्या इससे वजू टूट जाता है? वजू तो उसी वक्त कायम रह जाएगा, कायम रहेगा ना शेख साहब। तो हमने जो नाखून काटा उसके नीचे जो जगह खुश्क रह गई, वो उस वक्त जो शर्त थी पानी पहुंचाने की, जहां तक जब नाखून हो गए, देखिए बंदे ने वजू किया, उसके नाखून बड़े थे, उसने अच्छी तरह वजू कर लिया और उसके बाद उसने नाखून काटे, ठीक है ना, तो जहां से नाखून काटे, नाखून कटने के बाद ऊपर वाला हिस्सा तो गीला, उसने वजू में कर लिया था, वो खुश्क हो गया, अब काटे तो दोबारा से नीचे से खुश्क हिस्सा निकल आया, तो क्या वजू करना जरूरी है? नहीं, वजू करना जरूरी नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे आपने वजू करते हुए आपने मोजे पहन लिए और बाद में वजू को उतार दिया, तो यहां पर वजू करने के बाद नाखून काटने से वजू नहीं टूटता। ठीक है, हदीस में है, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इग़्तसला मिनल जनाबति, जब जनाबत से गुस्ल करते, गस्सला यदैहि, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों हाथों को धोते, तुम्मा तवद्दअ वुदूअहु लिस्सलाह, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजू करते नमाज के लिए वजू करने जैसा, तुम्मा युखल्लिलु रअसहु बिअसाबिइहि, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलाल करते अपने सर का अपनी उंगलियों के जरिए से, हत्ता इदा खुय्यिला इलैहि, यहां तक कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्याल हो जाता, हत्ता इदा खुय्यिला इलैहि, यहां तक कि जब आप अलैहिस्सलातु को ख्याल हो जाता कि अन्नहु क़द इस्तबरा अल बशरत, कि बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिल्द को तर कर लिया है, इस्तबरा तर कर लिया है, अल बशरत जिल्द को, गरफ तो चुल्लू भर कर बहाते, गरफ चुल्लू बहाते, आला रासिही अपने सर पर, सलासन 3 मरतबा, तुम गसल साइर जसदिही, फिर अपने सारे जिस्म को धोते। मौजूदा दौर में अगर कोई चुल्लू नहीं बहाता, वो डोंगा भर कर 3 डालता है तो सही है, ये भी, क्योंकि असल मकसद बालों को गीला करना है। जी हाँ, पानी पहुंचाना है। अगर नाखून बड़े हों तो कहां तक पानी डालना जरूरी है? नाखून बड़े हों तो कहां तक पानी डालना, मतलब नाखूनों को अंदर तक जो है वो धोना जरूरी है, नाखूनों को नीचे तक, अंदरूनी हिस्सा भी नाखून का वो धोना भी जरूरी है। और अगर वो लेंस पहने हुए हो तो, अगर कोई गुस्ल जनाबत कर रहा है और उसने लेंस लगाए हुए तो उतारना जरूरी है। तो आर्टिफिशियल नाखून भी लगा, नहीं, ये सवाल है कि अगर गुस्ल जनाबत करना हो और लेंस लगे हों तो, हाँ, तो आंखों के अंदर पानी पहुंचाना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, यानी कानों के अंदर तक पानी पहुंचाना जरूरी नहीं है। हाफ मग डाल दें। देखिए कि अब यहाँ पर जरूरी है कि आप जो है वो अपने नाखूनों को पानी के अंदर भिगो दें, डाल दें, उसको जो ना वो अच्छी तरीके से गीला कर दें। इतने बड़े नाखून रखने ही नहीं चाहिए, ये तो सुन्नत की मुखालफत है। ज्यादा से ज्यादा शरीयत ने जो हद मुकर्रर की है वो 40 दिन की है, तो इससे ज्यादा बड़े नहीं होते चाहिए। अच्छा, अगर 40 दिन गुजर गए तो उसके बाद नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी? लोगों के हाथ बात मारूफ है, नमाज कबूल हो जाएगी, लेकिन सुन्नत की मुखालफत है, फिर इंसान आगे सुन्नत की मुखालफत की वजह से गुनहगार होता है। ये डोंगे के बारे में जो सवाल कर रहे हैं, डोंगे को फुल भर ना भर कर डालना जरूरी है तो नहीं, ये यहाँ पर जो मकसद है वो ये है कि आप चाहें तो चुल्लू भर लें, चाहे तो डोंगा भर लें, ठीक है ना, और अपने सर के बालों को अच्छी तरह भिगो दें, ये मतलब है। और चाहे तो आप अपने पूरे सर को नल खोलकर उसके अंदर नीचे दे दें, चाहे तो बाल्टी के अंदर सर डालें, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ सर को गीला करना जरूरी है। पानी पहुंचाना जी, जरिया कुछ नहीं हो, मतलब बहस नहीं हुई, सही है। जैसे वजू करना, दाईं तरफ से वजू का आगाज करना जरूरी है। अब इस मसले को समझें। अगर मिसाल के तौर पर आपने गलती से कोई
وضو کا حساب پہلے اس کا بایاں ہاتھ دھو لیا. آپ وضو کر رہے تھے اور آپ نے جب بازو دھو رہے تھے پہلے بایاں بازو دھو لیا پھر دایاں دھو لیا, آپ کا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا, لیکن یہ کہ مستقل عمل سے رہ گیا وہ اور یاد آنے پر وہ صحیح کرے. اب یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ اگر غلطی سے آپ نے اپنا بایاں بازو پہلے دھو لیا یا بایاں پاؤں پہلے دھو لیا, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو دھونا ہے. یہ اگر سنت کی مخالفت ہے لیکن وضو ہو گیا. لیکن اگر آپ ایسے کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ وضو کی ترتیب الٹ ہو جاتی ہے کہ آپ پہلے بازو دھوتے ہیں اور چہرہ بعد میں دھوتے ہیں, پھر وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر نہیں ہوگا. ترتیب رکھنا ضروری ہے, لیکن دائیں بائیں میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس سے وضو ہو جائے گا. ماشاءاللہ سب آتا ہے آپ لوگوں کو. جی ہاں, کیونکہ وہ سنت کی مخالفت ہے. صحیح. اگلی حدیث ہے تو پھر کہیں گے کہ وہ نل کے لوٹا سے وضو کے لیے لوٹا استعمال کریں. جی ڈونگا شونگا صحیح. وضو کے لیے بھی نلکے وغیرہ استعمال نہ کریں, جو لوٹا استعمال کریں. ہاں اچھا, یہاں پر پوچھ رہے ہیں سر پہلے وضو کرنا ہے بعد میں صابن یا شیمپو یوز کرنا ہے. تو یہاں پر صابن اور شیمپو ضروری نہیں ہے. اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یعنی پانی اگر کم ہے, آپ کو پتا ہے کہ یعنی اگر میں نے پہلے اپنے پورے جسم کو نہا کر پانی ختم کر دیا اس کے بعد شیمپو اگر ملا تو پھر میں کیا کروں گا, پانی تو بچے گا ہی نہیں, ایک بالٹی ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے وضو کیا, اپنے سر کو گیلا کیا اور وہاں پر آپ نے شیمپو لگا دیا, پھر جسم کے اوپر پانی ڈالا اور صابن لگا دیا اور پھر جو ہے اس کے اوپر پانی بہا دیا. کیونکہ ایک مرتبہ گیلا کرنا ضروری ہے. ظاہری بات ہے آپ خشک بالوں کے اوپر تو پانی یعنی صابن نہیں لگائیں گے اور نہ خشک جسم پر لگائیں گے, تو اس صورت میں پہلے آپ گیلا کریں گے سر کو بھی اور جسم کو بھی, پھر جو ہے آپ شیمپو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے پانی بہائیں گے. حدیث نمبر ہے 424 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے جنابت سے, دعا بشیء, آپ علیہ الصلوۃ والسلام منگواتے کوئی چیز, دعا منگواتے, بشیء کوئی چیز. ویسے دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا بلانا, لیکن اگر اس کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے منگوانا. دعا منگواتے, بشیء کوئی چیز. نحو الحلاب, جیسے دودھ دوہنے کا برتن ہوتا ہے. نحو الحلاب, حلاب کہتے ہیں اس برتن کو کہ جس کے اندر دودھ دوہا جائے. نحو الحلاب جیسے دودھ دوہنے کا برتن, دودھ نکالنے کا برتن. آپ اس جیسا کوئی برتن منگواتے. جانور کا دودھ جمع کرنے کا برتن. جی ہاں, جانوروں کا دودھ نکالنے کا برتن. شاید جمع تو بڑے میں کیا جاتا ہے, نکالنے کے لیے چھوٹا برتن استعمال ہوتا ہے. جی. فأخذ بکفہ, بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے لیتے یعنی پانی. فبدأ, بس آغاز کرتے, بشق رأسہ, اپنے آدھے سر سے. اب اس حدیث کے اندر ایک مزید وضاحت آ گئی. اس میں پورا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ اس میں نہیں بتایا گیا, لیکن وضو کے طریقے میں سے ایک صفت بیان کی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر پر پانی بہانے کا آغاز کیسے کرتے, بدا شروع کرتے, بے شق رأسی, اپنے آدھے سر کے ساتھ. الایمن جو دایاں طرف ہوتا, آدھا سر جو کہ دایاں طرف ہوتا. ثم الایسر, پھر بائیں طرف سے. ثم اخذ بکفیہ, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی لیتے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے. فقال بہما علی رأسہ, فقال, یہ قال کا معنی ہے فعل, پھر ڈال دیتے, پھر کرتے بہما, ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ, علی رأسہ, اپنے سر پر. فقال بہما, پھر کرتے ان دونوں کے ساتھ, علی رأسہ, اپنے سر پر. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام
दूध दोहने जैसा एक बर्तन मंगवाते, उसके अंदर पानी होता, फिर आप अलैहिस्सलाम उसमें से अपने हाथ से पानी लेते, उसको आधे सर जो दाएं तरफ होता है उसमें डालते, फिर बाएं तरफ पे, फिर दोनों हथेलियों से पानी लेते और उसको अपने सर के ऊपर डाल देते। तो ये सर को धोने का एक तरीकेकार था। लेकिन ये चूंकि हाथों को इस्तेमाल करने की वजह यह थी कि एक तो हाथ गीले हो जाएं ताकि सर का खलाल किया जा सके, और दूसरा है कि हमारी तरह इतनी सहूलियत नहीं थी कि नहाने के लिए दो दो बर्तन हो, एक ही बर्तन था, उसी से हाथों के जरिए से वो नहा लिया करते थे। लास्ट में वजू कर सकते हैं, गुस्ल जनाबत की सूरत में कर सकते हैं, लेकिन ये सुन्नत की मुखालफत हो जाएगी। गुस्ल जनाबत हो जाएगा, लेकिन गुस्ल जनाबत करने का तरीका कार यही है कि वजू पहले कर लिया जाए। बाब मा यकफिल जुनुबा मिन इदाफ इफादतिल माई अलैहि, ये बाब है, तो इसको हम फिर इंशाअल्लाह कब पढ़ेंगे? हेज में लास्ट में कर सकते हैं। जी हाँ, हेज का गुस्ल करने का तरीका कार क्या यही है जो जनाबत का है? जी हाँ, और उसमें ये ताकीदी हुक्म है। अगरचे मैंने मस्जिद जाकर इसको देखा था, आज भी इस मसले को देखा, उलमा ने अगरचे कुछ ने इजाजत दी है, जैसे इब्न बाज रहमहुल्लाह है, वो कहते हैं कि अगर औरत सर के बाल गुस्ले जनाबत में और गुस्ले हैज में अगर खोलना ना चाहे तो उसको इजाजत है। लेकिन बहरहाल अहादीस इस बारे में मौजूद है, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत मौजूद है कि हैज के मौके पर गुस्ल करते हुए बालों के खोलने का उनको हुक्म दिया था, जबकि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो हदीस है उसमें नहीं है। तो कुछ कहते हैं कि यह भी मुमकिन है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी उम्र की थी, उनके बाल कम होंगे, तो तभी आपने उनको हुक्म नहीं दिया कि तुम बालों को मत खोलो, जबकि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा कम उम्र थी और बाल घने होते हैं तो हुक्म दिया था कि तुम बालों को खोलो। बाकी ये है कि जो गुस्ल, कयास पेश किया जा रहा है, बाल छोटे घने या बूढ़ी, जी हाँ बड़ी उम्र की थी दिया, बाल कम थे, सही, क्योंकि कयास ही है ना। जी हाँ। बाकी ये है कि अक्सर उलमा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस को ही लेकर फतवा देते हैं कि बालों को खोलना चाहिए, और मौजूद दौर में तो ये सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि जब भी औरत नहाती है तो शैम्पू इस्तेमाल करती ही है, ऐसा कोई भी नहीं करता कि बालों को खोले ही ना। फी जमाना ये है, लेकिन मतलब उस दौर में तो जो है जरा या जो थी वो दूसरी, अब तो आदत मतलब सही, बिल्कुल। और दोनों हाथों से पानी डालें, कि चाहे तो एक हाथ से डालें, कोई हर्ज नहीं है, बस सर को गीला करना जरूरी है। हाँ, ये सर के ऊपर जो वो ये जो पानी डालने की जो आखिरी हदीस में कैफियत बयान की गई कि इसमें आधे सर के ऊपर हाथ पानी डालते, तो उसमें पहले के अपने एक हाथ से पानी लेते, फिर दूसरे जो ना वो यानी जो दाईं तरफ डालते, फिर बाईं तरफ डालते, वो दोनों एक हाथ से होता था, और फिर जो ऊपर अपने सर के ऊपर पानी डालते तो वो दोनों हाथ से होता था। तो बात यह है कि 3 चुल्लू से अगर नहीं होते तो आप चाहें तो आप 100 चुल्लू डाल दें, लेकिन ये कि बाल गीले करें। हाँ, यहाँ पर यह है कि आप अलैहिस्सलाम के बाल गीले हो जाते थे। बारकल्लाहु फीकुम। तो वो खिलाफ जो है दाएं हाथ से, जी जी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो इस बात से मना किया कि फर्ज को जो नफिल या सुन्नत नमाज उसके साथ ना मिलाया जाए, ठीक है ना, तो इसलिए जरूरी है कि दोनों में नमाजों में वक्फा हो।